جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں، میں بلکہ اس طرح کر لیتا ہوں کہ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم وہ کام نہیں کرتے، اور جو کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے، آج کل جو علماء ہیں یا مدرسین ہیں واعظین ہیں، ہم سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ایک دوسرے کی ساکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اصل ہدف کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے۔ دیکھیں، جو مستشرقین ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً۔ ایک ہے گولڈ ڈیزائر اور دوسرا ہے شافٹ۔ پتہ ہے یہ اسلام کے اوپر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ یہودیت اس کا منبع ہے، یعنی جو اسلام آپ لوگ پیش کرتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہودیت سے لیا ہے۔ یعنی ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ تورات سے ماخوذ ہے، جو یہودیت مانتے ہیں وہاں سے آپ نے لیے۔ یعنی الگ طور کے اوپر کوئی آسمانی وحی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات اقدس ہے ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے۔ الگ طور کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے ان کے اوپر یہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہودیت سے آپ نے یہ دین لے لیا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو دونوں کے نام بتا دیے، ایک ہے گولڈ ڈیزائر اور دوسرا ہے شافٹ۔ یہ دو کہتے ہیں، ایک اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ اسلامی ہے، میری طرف توجہ رکھیں، کہتے ہیں یہ جو فقہ اسلامی ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ آپ نے لیا ہے رومن لا سے۔ دو اعتراض ہو گئے۔ تیسرا اعتراض وہ کہتے ہیں یہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ اسلامی تہذیب ماخوذ ہے رومن لا سے، اسلامی تہذیب ماخوذ ہے رومن لا سے۔ تین اعتراض ہو گئے۔ چوتھا اعتراض وہ کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزوہ بدر پہلے ہوا ہے یا غزوہ احد پہلے ہوا ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ غزوہ بدر پہلے ہوا ہے یا غزوہ احد پہلے ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں اعتراض ہو گئے۔ چار اعتراض ہو گئے۔ پانچواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نہیں ہیں، یعنی جو بخاری ہے، مسلم ہے، مسند احمد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، جامع ترمذی شریف ہے، یہ جو روایات ہم پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نہیں ہے، یہ تیسری صدی کی پیداوار ہے۔ کتنی صدی کی پیداوار ہے؟ تیسری صدی کی پیداوار ہے۔ چھٹا حدیث پاک کے اندر وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تو ریت کے لفظ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ریت کے لفظ سے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ جو عرب ہیں اجمیوں کو ریت سمجھتے ہیں۔ اجمیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ریت سمجھتے ہیں، یعنی بکریوں کا ریوڑ سمجھتے ہیں، بس آپ یوں سمجھ لیں۔ حالانکہ رائی کا مطلب فقط چرانے والا نہیں ہوتا، بکریاں چرانے والے کو رائی نہیں کہتے۔ آپ لغت کو اٹھا کے دیکھیں، رائی کا مطلب ہوتا ہے مستند اور دیانتدار، حفاظت کرنے والا۔ مستند انسان، حفاظت کرنے والا، دیانت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی بھی شے کے حفاظت کرنے والا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا، اس کی تربیت کرنے والا۔ بہرحال چلو وہ میں جوابات دینے کے لیے تو حاضر نہیں ہوا ہوں، سو فقط یہ بتاتا ہوں کہ ریت کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عربی ہیں، یہ جو عرب ہیں، یہ دوسرے اجمیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بکریوں کا ریوڑ سمجھتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے ان کا مقصد ہے نسلی تفاخر کو ابھارنا، قومیت کے جذبے کو ابھارنا اور آپس میں لڑانا۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ 6 اعتراض ہو گئے۔ ساتواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو عرب ہیں تو عرب کے اندر باقاعدہ اکیڈمیاں کھلی ہوئی تھی جہاں پر عربی جا کر کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان سیکھا کرتے تھے۔ یہ جو بدو ہیں عرب کے، یہ لوگ جا کر کیا کیا کرتے تھے؟ اپنی عربی زبان سیکھا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ان اکیڈمیوں سے جا کر عربی زبان کی تربیت پائی ہو، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فصیح اور بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ یہ کتنے اعتراضات ہو گئے؟ 7 اعتراضات ہو گئے۔ 8واں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو امام زہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کا کام کیا تھا؟ یہ بنو امیہ کے لیے حدیثیں لکھا کرتے تھے، یہ بنو امیہ کے لیے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔
یہ 8 اعتراضات ہو گئے جو میں نے اصولی طور پر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ آپ فتنہ انکار حدیث کو آپ لے لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ فتنہ انکار حدیث یہ بھی باقاعدہ ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے قائدانیت ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے مماتیت ایک فتنہ ہے، مماتی گروہ یہ ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے ہندو مت اس کے اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر بہت سارے، اسی طریقے سے خارجیت ایک فتنہ ہے، رافضیت ایک فتنہ ہے، ناسبیت ایک فتنہ ہے۔ یہ کتنے فتنے ہیں؟ ملا ازم اور ٹیرورزم یہ ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے مسٹر اور ملا کی جو تفریق ہے یہ باقاعدہ ایک فتنہ ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں آج کل جو ہمارے علماء کرام ہیں کیا کبھی انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین کا، تاریخ اسلام کا، سابقہ ادیان کا انہوں نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اور اس نیت سے مطالعہ کیا ہو کہ مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں، یعنی جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو اندرون دشمن ہیں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، ان کا ہم جواب دیں۔ کس سطح کے اوپر مجھے بتائیں، کس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر ان علماء نے جواب دیا ہے ان لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں لڑائی کرتے ہیں کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر لڑائی ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہماری جو ٹوٹل میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سرگرمیاں ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ ٹوٹل سرگرمیاں ہماری اتنی ہیں کہ حافظ فرید صاحب کی داڑھی کتنی ہے؟ حافظ فرید صاحب کی یہ آبائی مسجد اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے شہر کے اندر جا کر کیوں مسجد بنا لی؟ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں سے آتے کیوں ہیں؟ یہ مسائل ہیں۔ تو میں علماء کرام سے، مدرسین سے، واعظین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اصل مقصد کی طرف آپ واپس آئیں۔ جو گفتگو آپ کرتے ہیں میرے متعلق کرتے ہیں یا عام صاحب ایک دوسرے کے متعلق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، ہماری باتوں کا یقین کرتے ہیں، ان کے بھی آپ مجرم بنیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اصلاح کی طرف توجہ، بالخصوص مساجد اور مدارس کے اندر ہم اصلاح کریں کہ وہ پرانے بت توڑ دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بے عمل ہیں، بے علم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں اور بے عمل بھی ہیں، تو ان لوگوں نے مساجد کے محراب اور ممبر کے اوپر قبضہ کیا ہوا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو دور کریں اور ان کی جگہ پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں، جو کم از کم دیکھیں نا، جس فیلڈ کے اندر جو بندہ بیٹھنا چاہے نا، تو کم از کم اتنی بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے۔ تو جو ہماری ضروریات ہیں ہم ان ضروریات کو سامنے رکھیں، اپنی ضروریات کو ہم سامنے رکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے یہ معاملات اور لڑائیاں لڑتے رہے آپس میں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ نام تک نہ ہوگا تاریخ کے کسی ورق کے اندر۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ داستانوں میں داستان تک نہ ہوگی تمہاری، یہ ہماری اسی طرح ہمارا معاملہ ہوگا۔ اور آج بھی ہمارے رویے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے متنفر ہیں۔ اگر ہم اپنے رویے درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، بالخصوص مساجد اور مدارس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ایک الگ نشست بھی کروں گا۔ ہمارے اس برے رویوں کی وجہ سے دیکھیں، چند لوگ کے بد کرداری کی وجہ سے، یعنی چند لوگ ایسے ہیں جو بد کردار ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن چند بد کردار اور جاہل لوگوں کی وجہ سے سارا طبقہ ہی کیا ہے، اس سے لوگ متنفر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک ہوٹل کے اندر مسلم شریف کا درس دیا کرتا تھا ہوٹل کے اندر، تو وہاں پر ایک لڑکا دور کھڑا ہوا کرتا تھا، وہ ہوٹل کا ملازم تھا، وہ ہمارے پاس نہیں آتا تھا، یعنی کام تو رک جاتا تھا، جو ہوٹل کے مالکان ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے تھے درس سننے کے لیے، کام تو رک جاتا تھا، تو وہ آ کر مجلس کے اندر نہیں بیٹھا کرتا بلکہ سائڈ کے اوپر دور کھڑا ہوتا تھا، اپنی کچھ سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا جی بس میری مولویوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، میں نے وعدہ کیا ہو کہ میں کبھی بھی زندگی میں کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھا ہوں۔ پھر میں نے اسے لمبی تفصیل نہیں پوچھی کہ کیا ہوا تھا، ظاہری سی بات ہے کہ اس نے کسی عالم دین، کوئی مدرس تھا، کوئی اسی طریقے سے واعظ تھا، کوئی بھی تھا، اس کے رویے سے وہ یا کیا کہتے ہیں کہ بد دل ہوئے، جس کی وجہ سے اس نے سارے اس طبقے کو کیا کہنا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان سے دوری اختیار کر لی۔ ایک دن ایک دوسرا لڑکا مجھے ملا، میں نے کہا تم سناؤ، کہنے لگا میں کبھی مسجد نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں مسجد نہیں جائیں گے؟ تو کہنے لگا مسجد اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں ایک دفعہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں، تو وہ مجھے مولوی صاحب کہنے لگے کہ تمہارے والد کبھی نہیں آئے، تمہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کہنے لگا بس میرے آج کے بعد توبہ ہے۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں ہماری مسجدوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، صرف 3 آیات بینات ہیں جن کی قرات کرنا واجب ہوتی ہے، وہ آپ ان سے سن لیں، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔
تو اس اصلاح کی طرف توجہ دیں تاکہ لوگ قریب آئیں، مساجد کے قریب آئیں، مدارس کے قریب آئیں، پھر ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ دیکھیں پہلا مرحلہ تو یہ نا ہمارے پاس کوئی آ کر بیٹھے تو صحیح نہ، اگلی بات ہم آپ اس کو سنائیں گے۔ تو میں پھر یہ اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ جو میں نے اعتراضات آپ لوگوں کو بتائے ان کی تیاری کریں۔ اور چونکہ آج میں جواب دینے کے لیے، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، فقط ایک معاملے کی طرف آپ کو توجہ دلائیے کہ میری داڑھی کتنی ہے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے، میں آتا کہاں ہوں جاتا کہاں ہوں، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان معاملات کی طرف توجہ رکھیں۔ اور میں آپ کو، اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک اصول بھی دے دیتا ہوں، یاد رکھیں انہوں نے تنقید کا جو معیار رکھا ہے، نقد کا جو معیار مستشرقین نے رکھا ہے، یعنی کسی کے اوپر، کتاب کے اوپر، اسلام، مذہب اسلام کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کا جو معیار انہوں نے رکھا ہے، وہی معیار آپ اپنا لینا تو ان کی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی جو معیار نقد انہوں نے مقرر کیے ہیں، اسی اصول کی روشنی کے اندر ان کی تحریروں کے اوپر بات کی جائے تو سارے کا سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، اور ان کا جو فریب ہے، جو دجل ہے، جو ان کا باقی معاملات ہیں، وہ سارے تش تذبام ہو جاتے ہیں، اور بالکل صاف ستھری روشن راہ آپ کے اوپر متعین ہو جائے گی۔ اور ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات تاریخ کے ساتھ جو وہ مطابقت رکھتا ہے نا، تاریخ سے جو شغف رکھتا ہے، تاریخ پڑھنے کا جس کو شوق ہے، معمولی سے ایک طالب علم بھی ہے، اس کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے عبد الملک ابن مروان سے ملاقات کی تھی عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے کئی برس بعد۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن حضرت زہری وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے عبد الملک ابن مروان کے کہنے کے اوپر بنو امیہ کے لیے؟ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور جو اعتراض آپ نے کیا نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر، کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک، بالکل یہ غلط بات ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی طور کے اوپر اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو شاگردان عزیز ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان کی سیر اور مغازی کے اوپر جو کام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ان کے شاگردوں کا کام ہے سیر اور مغازی کے اوپر، ان معاملات کے اوپر، جنگوں کے اوپر۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم اصول میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو معیار نقد انہوں نے مقرر کیا ہے، انہی اصول کی روشنی میں ان کی تحریروں کو دیکھیں، سارے کا سارا جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ ان کی تحریروں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پیسے کے برابر بھی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ کسی کو شوق ہو نا، کسی کو درد ہو نا کہ ہمارے اسلام کے اوپر، ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شوق ہو اس کا، پہلے آپ جانیں۔ دیکھیں نا، کسی کوئی مرض جو ہوتا ہے نا، مرض وہ پکڑا جائے تو یہی سمجھیں کہ آپ نے نصف علاج کی طرف آپ نے سفر کر لیا۔ پہلے آپ اپنا مرض تو جانیں ہمارا مرض کیا ہے، پہلے آپ اپنا مقصد تو سمجھیں ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب آپ اپنا مقصد سمجھ لیں گے، جب آپ کو اصل بات پتہ چل جائے گی، اصل مرض آپ شناخت کر لیں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے نصف سفر کر لیا علاج کی طرف۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔